ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خود اپنے گھر بلایا ہے؟ وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر انبیاء نے سجدے کیے، جہاں ہر لمحہ فرشتے اترتے ہیں، جہاں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جنت قریب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سا اعلان ہے جسے سن کر ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لاکھوں دل بے قرار ہو جاتے ہیں؟ وہ لبیک جس میں صرف زبان نہیں بولتی، دل بھی کانپتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح پکار اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہو۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے گناہ جنہیں آپ بھول چکے، وہ جو راتوں میں چھپ کر کیے، وہ جو تنہائی میں کیے، سب معاف، اور آپ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس نعمت سے محروم بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر وہ مغفرت چاہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ کو کبھی بادشاہ کا مہمان بننے کا موقع ملا؟ تو سوچئے، خالق کائنات جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، وہ خود آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہے، اور آپ ابھی تک دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حج کی پکار آپ کے دل تک پہنچی نہیں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ یہ فرض ہے زندگی میں ایک بار، مگر ایسا فرض جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے کتنی زمین خرید لی ہے، کتنا سرمایہ کمایا، کتنی شہرت پائی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی، عرفات کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مغفرت کی، مزدلفہ کی رات جاگ کر گزاری اور شیطان کو کنکریاں مار کر نفس کی جنگ جیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو جنت کی تمنا نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جنہیں اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے؟ آج اگر آپ نے نیت کر لی تو جان لیجئے کہ آپ کا نام بھی شاید ان مہمانوں کی فہرست میں لکھ لیا جائے۔ مت کہیے ابھی وقت نہیں، مت کہیے حالات بہتر ہوں گے تو جائیں گے۔ حج ان کے لیے ہے جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، جو لبیک کہنے کو سعادت سمجھیں۔ نیت کیجئے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو اگر آپ خلوص سے دل سے نیت کریں تو اللہ آپ کو خود اپنے گھر بلائے گا۔ بس دل میں ارادہ پیدا کریں،
آنکھوں کو کعبہ کے تصور سے نم کریں اور زبان سے کہیے اے اللہ مجھے بھی اپنے گھر بلا لے، میں بھی تیرے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں اپنی رضا اور جنت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ صلو